بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وائس آفیشیل کے ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ لیبیا کے عظیم مجاہد عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوتے تو ان کی بیوی خیمے کا پردہ اوپر کی طرف کھینچ دیتی تھیں۔ بار بار یہ عمل دیکھ کر کسی نے سبب پوچھا، کہنے لگیں کہ میں گوارا نہیں کرتی کہ خیمے میں داخل ہوتے وقت میرے سرتاج کا سر جھک کر داخل ہو۔ ایسی بیوی ہوتی ہیں جو مرد کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے گھر کی عزت کی محافظ، اور شوہر سامنے ہو تو اس کی قدر و منزلت کا لحاظ۔ مشہور تابعی سعید بن مسیب کی بیوی فرماتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کے سامنے یوں حاضر ہوا کرتی تھیں جیسے تم لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہو، یعنی نہایت ادب اور احترام سے، غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر شوہر کے پاس جانا ہوتا، کیونکہ کامل ایمان والی شوہر کے حقوق جاننے والی بیوی بخوبی جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے شوہر کو اس کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت مرد کا قبلہ ہوگی، عورت مرد پر حاکم ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس قوم میں بھلائی نہیں جس میں عورت کو حاکم بنایا جائے۔ یقین کریں آج بھی کروڑوں مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو مرد پر حاکم رہنا پسند نہیں کرتی، بلکہ محکوم رہنے میں ہی اپنی عزت و جان کا تحفظ محسوس کرتی ہیں۔ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر چند طوائفات اگر کارڈ اور بینر اٹھا کر نعرے لگاتی ہیں تو یہ ان کا غیر اسلامی، غیر انسانی انداز ہے۔ ان کے نعروں سے مرد کی حاکمیت ختم نہیں ہوتی، اور نہ یہ چند فاحشات ایمان والی خواتین کی نمائندہ ہیں، لہٰذا ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ خاص طور پر مسلمان خواتین و بچیاں ان کے مکر و فریب سے بچیں۔ ایمان سب سے مقدم ہے، قرآنی احکام سب سے بڑھ کر ہیں۔ ہاں، عمل میں کمزوری ہو تو یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان خاتون مرد کی 2، 3 یا 4 شادیوں کی مخالف ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اگر غیرت کی بنا پر شادی سے منع کرتی ہے تو کچھ مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر مرد کی 2، 4 شادیوں کو ظلم و ستم سے تعبیر کرے اور خواتین کے حقوق پر ڈاکہ کہے تو وہ ایمان سے بھی نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے حکمت خدا کی نفی اور حکم خدا پر اعتراض کیا ہے جو کہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ امت اسی چیز سے ٹھیک ہوگی جس چیز سے امت کا پہلا حصہ یعنی صحابہ ٹھیک ہوئے، یعنی صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے نقوش و قدم پر چلنا ہی امت کو ٹھیک کرے گا۔ تو جیسا مزاج صحابیات کا تھا، اس جیسا مزاج جب تک آج کل کی خواتین کا نہیں ہوگا، امت کا نظام درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔